مضمون ہے یاجوج ماجوج کون ہے اور کہاں ہے، سد ذوالقرنین کس جگہ ہے۔ Please subscribe our YouTube channel. تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین سکندر کے کچھ احوال بیان کیے کہ وہ مغرب میں گئے، مشرق میں گئے، پھر ایک قوم کو تیسری جگہ پہاڑوں کے بیچ میں پایا، بین السدین، جب پہنچے دو پہاڑوں کے بیچ پائے ان سے پیچھے ایسے لوگ جو لگتے نہیں کہ سمجھیں ایک بات، نہ سمجھ قسم کے لوگ تھے، یہ یاجوج ماجوج تھے۔ یہ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج دھوم اٹھاتے ہیں، ملک میں فساد کرتے ہیں، تو ہم کو ان سے بچائیے، ہم مدد کرنے تیار ہے، پیسے بھی سے ہیں ہمارے پاس، کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا پیسے وغیرہ تو میرے پاس بھی اللہ نے خوب دیا ہے، یہ تو بادشاہ تھے۔ تو اب سوال آیا کہ ذوالقرنین یہ اپنا یاجوج ماجوج ہیں کون؟ ایک بات تو یہ ہے کہ یاجوج ماجوج جو عام انسانوں کی طرح انسان ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ایک تو ایسا لگتا ہے نا کون ہے پتہ نہیں، لوگ سمجھتے نہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جنات کون ہے، پھر پوچھتے ہیں کہ یہ شیطان کون ہے، پھر پوچھتے ہیں یہ خبیث کون ہے، پھر پوچھتے ہیں یہ ابلیس کون ہے، پھر پوچھتے ہیں یہ جان کون ہے۔ انسان آدم کی اولاد اور جان، اللہ تعالیٰ نے جان کو آگ سے پیدا کیا۔ پھر پوچھتے ہیں یہ ہاکا ماری کون ہے، پھر پوچھتے ہیں یہ چڑیل کون ہے، پھر پوچھتے ہیں یہ ہمزاد کون ہے، پھر پوچھتے ہیں یہ راکشش کون ہے، پھر پوچھتے ہیں یہ رکس کون ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایسی کئی چیزیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اتنے بھیانک تھے یہ یاجوج ماجوج، تو یہ یاجوج ماجوج ہے کون سی مخلوق؟ تو جواب اس کا یہ ہے یاجوج ماجوج کوئی دوسری مخلوق نہیں بلکہ عام انسانوں کی طرح انسان ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جمہور محدثین مورخین ان کو یافس ابن نوح کی اولاد قرار دیتے ہیں۔ کشتی نوح میں جو ان کی اولاد بچی تھی اور کچھ مسلمان بچے تھے، تو 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، سا سے۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھر نسل چلائی، کچھ حام کی اولاد بنے، کچھ سام اور کچھ یافس۔ تو یہ انسان تھے، نوح علیہ السلام کی اولاد تھے، ان کی اولاد میں یافس ابن نوح کی اولاد تھے۔ یہ ایک بات پکی ہو گئی۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اور حام کے زمانے اور یہ یاجوج ماجوج کے زمانے تک بہت سی قومیں گزری۔ دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ انسانوں کے مقابلے میں یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی ہے؟ یہاں کروڑوں ہیں سب۔ جواب یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد پوری دنیا کے انسانوں کی تعداد سے بہت زیادہ ہے۔ کم سے کم کتنی گنا زیادہ ہے؟ ایک کے بدلے کتنے؟ کم از کم 1 اور 10 کی نسبت ہے۔ کم سے کم دنیا کی جو دوسری قومیں ہیں غیر یاجوج ماجوج، وہ اگر 1 ہے تو 1 کے مقابلے میں یاجوج ماجوج 10 ہے۔ کتنے؟ 10 گنا زیادہ ہے یاجوج ماجوج۔ کیا اللہ ہے، کہاں کہاں کس کس کو پال رہا ہے۔ اس دنیا کا یہ حال ہے، 1% دنیا کا، تو 10% یاجوج ماجوج، ان کی تعداد، ان کا علاقہ، ان کے گھر، ان کی ضروریات، ان کا کھانا، ان کا پانی کتنا ہوگا؟
سمجھ میں آئی بات؟ تیسری بات یہ کہ یاجوج ماجوج کی جو قومیں اور قبائل سد ذوالقرنین، سد کا مطلب ہوتا ہے دیوار، سد ذوالقرنین کے ذریعے اس طرف آنے سے روک دیے گئے ہیں، وہ قیامت کے بالکل قریب تک اسی طرح محصور یعنی قید رہیں گے، ان کے نکلنے کا وقت مقدر ظہور مہدی پھر خروج دجال کے بعد ہوگا، وہ عیسیٰ علیہ السلام، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے، تو ابھی نہیں نکلے، سمجھ میں آیا؟ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج آئیں گے تو کریں گے کیا؟ کیا کریں گے وہ عام دنیا کی آبادیوں میں جہاں کچھ قلعے ہیں وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے محفوظ ہو جائیں گے، وہ ان میں بند ہو کر اپنی اپنی جانیں بچائیں گے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو جانے کے بعد ضروریات زندگی انتہائی مہنگی ہو جائے گی، باقی انسانی آبادی کو یہ وحشی جانور جیسے لوگ، کون؟ یاجوج ماجوج، یہ ختم کر ڈالیں گے، اور جتنا پانی ندی تالابوں میں ہوگا وہ سب پی کر صفا چٹ کر جائیں گے، تو بڑا فساد کیا مچائیں گے یاجوج ماجوج، انسانی آبادی کو کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے، اور پانی بھی سب پی جائیں گے، چاٹ جائیں گے۔ پھر ایک سوال ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کی دعا سے پھر یہ ٹڈی دل بہت بڑی تعداد کو اور مجمع کو کہتے ہیں۔ وہ ٹڈی ہوتا ہے نا، ناک توڑا بولتے ہیں اس کو، وہ جب آتا ہے تو کھیتوں کھلیانوں کو ختم کر دیتا ہے، ہمارے یہاں کم ہے، وہ باقاعدہ پکڑے جاتے ہیں، پوتوں میں بھرے جاتے ہیں اور افریقہ کے مارکیٹوں میں بیچے جاتے ہیں، اور ٹڈی ایسی ہی کھائی جاتی ہے کچی، وہ مردار بھی کھائی جاتی ہے۔ محلت لنا المیتتان، میرے لیے دو مردار حلال کر دیے گئے ہیں، السمک، ایک تو مچھلی اور دوسرے ٹڈی، یہ مر بھی جائے تو اس کو کھا سکتے ہیں، سمجھے؟ تو وہ بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، کھیتوں کو صاف کر دیتے ہیں، اس لیے جب کسی بڑے مجمع کو بیان کرنا ہو تو کہتے ہیں ٹڈی دل۔ تو اسی طرح یاجوج ماجوج کو بھی کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ان کے رفقا کی دعا سے پھر یہ ٹڈی دل قسم کی بے شمار قومیں ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں گی، دعا سے ہلاک ہو جائیں گے، ان کی لاشوں سے ساری زمین پٹ جائے گی، ان کی بدبو کی وجہ سے زمین پر بسنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی ہی کی دعا سے ان کی لاشیں دریا برد یعنی دریا میں پھینک دی جائیں گی، غائب کر دی جائیں گی، عالمگیر بارش ہوگی، پوری دنیا میں بارش ہوگی، اس کے ذریعے پوری زمین کو دھو کر پاک صاف کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد تقریباً 40 سال امن و امان کا دور رہے گا۔ کتنے سال؟ یہ 40 سالہ دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا، زمین اپنی برکات اگل دے گی، خوب پھل اور غلے نکلیں گے، کوئی مفلس محتاج باقی نہیں رہے گا، کوئی کسی کو نہ ستائے گا، سکون و اطمینان، آرام اور راحت عام ہوگی۔ اس کو 40 سالہ امن کا نام دیا جاتا۔ اس امن و امان کے زمانے میں بیت اللہ کا حج و عمرہ جاری رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور روضہ اقدس میں دفن روایت حدیث سے ثابت، اس کی بھی یہی صورت ہوگی کہ وہ حج یا عمرہ کے لیے حجاز کا سفر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانے میں بذریعہ وحی خواب آپ کو دکھلایا گیا، حضور کو خواب دکھایا گیا کہ سد ذوالقرنین میں ایک سوراخ ہو گیا ہے، جس کو آپ نے عرب کے لیے شر اور فتنے کی علامت قرار دی۔ اس دیوار میں سوراخ ہو جانے کو بعض محدثین نے اپنی حقیقت پر محمول کیا ہے، اور بعض نے اس کا مطلب بطور استعارہ مجاز کے یہ قرار دیا کہ اب یہ سد ذوالقرنین کمزور ہو چکی ہے، خواب کا مطلب یہ ہے، اور یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کا قیام کتنے سال رہے گا؟ قیام امن زمین پر 40 سال ہوگا۔ کتنے سال ہوگا؟
اور ان سے پہلے حضرت مہدی کا زمانہ بھی 40 سال ہوگا. کچھ زمانہ حضرت مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ ساتھ رہے گا، تقریباً 7 سال یا کچھ ہے. تو دجال کو کون قتل کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر کے اس فتنے کو ختم کریں گے. یہ دجال فتنہ بن کر آئے گا لیکن مکہ مدینہ میں نہیں گھس سکے گا اور لوگوں کو بتائے گا ہی کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ، میں خوب تم کو راشن دوں گا، خیر و برکت دوں گا، جو مجھے نہیں مانے گا میں اسے قتل کر دوں گا. کیا کروں گا؟ تو ایمان والے مضبوط رہیں گے اور وہ کیا کہیں گے کہ ٹھیک ہے تو نے ایک مرتبہ قتل کر دیا، پھر دوبارہ زندہ کر دے گا وہ. پھر کہا جائے گا اب قتل کر کے بتا، تو وہ قادر نہیں ہوگا دوسری مرتبہ پر. اللہ نے ایک مرتبہ کا اس کو اختیار دیا آزمائش کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے موٹی موٹی معلومات ذوالقرنین کی بیان فرمائی. اب یہ کہ یاجوج ماجوج کی یہ قوم کون سی ہے اور اس وقت وہ کہاں ہے، کس بستی میں ہے، اگرچہ اس پر نہ کوئی اسلامی عقیدہ موقوف ہے اور نہ قرآن کی کسی آیت کا سمجھنا اس پر موقوف ہے، لیکن مخالفین کی حفوات کے جواب، یعنی ان کی بکواس کے جواب اور مزید بصیرت کے لیے علماء امت نے اس سے بحث فرمائی ہے. اس کا کچھ حصہ نقل کیا جاتا ہے. سدی نے نقل کیا ہے کہ یاجوج ماجوج کے 22 قبیلوں میں سے 21 قبیلوں کو سد ذوالقرنین سے بند کر دیا گیا اور پیچھے دھکیل دیا گیا، اور اس طرف ہماری دنیا ہے. سد ذوالقرنین کی دیوار، ان کا ایک قبیلہ سد ذوالقرنین کے اندر اس طرف رہ گیا، وہ ترک ہے. کون ہے؟ ادھر سے ادھر رہ گیا، تو انہی میں سے کون ہے؟ ترک ہے. ترک بڑی سخت قوم ہے. ہاں یہ انہی میں سے ہے لیکن اس طرف رہ گیا. یہ سدی نے نقل کی ہے، ایک مورخ ہے. ان کا ایک قبیلہ سد ذوالقرنین کے اندر اس طرف رہ گیا ہے، وہ ترک ہے. اس کے بعد قرطبی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کے متعلق جو باتیں بتلائی وہ یاجوج ماجوج سے ملتی ہوئی ہے، اور آخر زمانے میں مسلمانوں کو ان سے جنگ ہونا، صحیح مسلم کی حدیث میں. پھر فرمایا کہ اس زمانے میں ترک قوم کی بڑی بھاری تعداد مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلی ہوئی ہے، جن کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. وہی مسلمانوں کو اس کے شر سے، ان کے شر سے بچا سکتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہی یاجوج و ماجوج ہیں یا کم از کم ان کا مقدمہ ہے، ان سے پہلے آنے والے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایک نہیں ہے یاجوج ماجوج کی قوم، ایسی کئی قومیں ہیں، اور ایک سد سکندری نہیں ہے، ایسی کئی دیواریں بنائی گئی. سمجھ میں آئے؟ دیوار چین کو بھی اسی میں شمار کیا ہے کہ یہ بھی یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے بنائی گئی. ایسی کئی دیواریں کئی ملکوں میں بنائی گئی. سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے، جس کا طول لمبائی ابو حیان اندلسی دربار ایران کے شاہی مورخ نے 1200 میل بتلایا ہے. 1200 میل یہ ایران کی دیوار ہے، اور یہ اپنا چین کی. اور یہ کہ اس کا بانی فغفور بادشاہ چین ہے. اس کی بنا کی تاریخ حبوط آدم علیہ السلام جو دنیا میں اترے اس سے 3460 سال کے بعد یہ دیوار بنائی گئی، یہ بتایا. اس دیوار چین کو مغل لوگ اتکوہ اور ترک لوگ گورو کوقا کہتے ہیں، اور فرمایا کہ اسی طرح کی اور بھی متعدد دیواریں سدیں مختلف مقامات پر پائی جاتی. یاجوج ماجوج کی تاخت و تاراج بربادی، تاخت و تاراج اور شر و فساد کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ ایک طرف کاکیشیا کے نیچے بسنے والے ان کے ظلم کا شکار تھے. کاکیشیا یہ علاقہ ہے، یاجوج ماجوج کی دیوار کا علاقہ ہے. تو دوسری طرف تبت، یہ جو چین سے لگ کر ہندوستان کا حصہ ہے، اور چین کے باشندے بھی ہر وقت ان کی زد میں تھے. یاجوج ماجوج ان کو ستاتے تھے.
انہیں یاجوج ماجوج کے شر و فساد سے بچنے کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر متعدد سدیں، دیواریں بنائی گئی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ بڑی مشہور دیوار چین ہے جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ دوسری سد وسط ایشیا میں بخارا اور ترمز کے قریب واقع ہے، ترمزی اور بخارا کے قریب واقع ہے، اور اس کے محل وقوع کا نام دربند ہے۔ کیا ہے؟ ایک تو یہ دیوبند ہے، ایک وہ دربند ہے۔ یہ سد مشہور مغل بادشاہ تیمور لنگ کے زمانے میں موجود تھی۔ شاہ روم کے خاص امنشی سیلا برجر جرمنی نے بھی اس کا ذکر اپنی کتاب میں کیا۔ اندلس کے بادشاہ کسٹیل کے قاصد کلا فچو نے بھی اپنے سفر نامے میں ذکر کیا ہے۔ ایک خلاصہ ہے، داغستان میں دربند ایک روسی شہر، داغستان میں دربند ایک روسی شہر ہے۔ یہ شہر بحر خزر کاسپین کے غربی کنارے پر واقع ہے۔ اس کا عرض البلد 43 ہے، شمالاً طول البلد 48-15 شرقاً ہے، اور اس کو دربندہ نوشیرواں بھی کہتے ہیں، اور باب الابواب کے نام سے بہت مشہور ہے۔ یہ چوتھی سد دیوار اسی باب الابواب سے مغرب کی جانب کاکیشیا کے بہت بلند حصوں میں ہے، جہاں دو پہاڑوں کے درمیان ایک درہ داریال کے نام سے مشہور ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا کہ اب سد سکندری اس وقت موجود ہے یا ٹوٹ چکی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ سد سکندری یہ ابھی بھی موجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ٹوٹ گئی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی موجود ہے اور راستہ کھل گیا ہے، لیکن قرآن و سنت کے اعتبار سے اس کا قیامت تک قائم رہنا ضروری ہے۔ جب اللہ چاہے گا تب کیا کر دے گا؟ اس کو توڑ دے گا۔ اس لیے صحیح جواب یہی ہے کہ قیامت سے پہلے وہ ٹوٹے گی، اور ابھی وہ ٹوٹی نہیں ہے۔